السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ زینب ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی۔ وہاں اکثر مرد دوسری شادی کرنے سے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہونے کے خوف سے سوتن کو بخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاتی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہی رہے، چاہے اس کا شوہر اس پر سوتن ہی کیوں نہ لے آئے۔ ایک روز زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی، کہنے لگی، بی بی جی، جو صاحب آئے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ زینب نے مزید کہا کہ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے تو گھر سے نکال دیا اور اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس سے ایسا ہی کہہ دیں۔ میں بھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے کوئی نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی، شاید وہ اسی کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا کہ بھائی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے باجی، وہ میری بیوی ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ بتا زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے یہ شخص حلیے اور وضاحت سے کہیں سے تمہارا شوہر نہیں لگ رہا۔ زینب کو میرے گھر کام کرتے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ بہت سگڑ عورت تھی اور اپنے اطوار اور رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا، بی بی، یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نمٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں نے کہا کہ تو رہنے دے کام کو، میں کھانا آج ہوٹل سے منگوا لوں گی، تو مجھے ابھی بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا شوہر اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل اور حلیے سے تو نواب لگتا تھا۔ زینب نے جواب دیا کہ نہیں بی بی، وہ نواب تو نہیں ہے، پر بہت بڑا زمیندار ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے ہی نصیب میں چاکری لکھی تھی سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنی کہانی یوں بتانا شروع کی، بی بی، جن دنوں ہماری شادی ہوئی ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت بھرے تھے جیسے عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرا شوہر مجھ پر فدا تھا۔ 2 دن کے لیے میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتا، کہتا، زینو، تیرے بغیر میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تو مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ ہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، پر اب کیا کروں، مجبور ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ کام نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی، میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر اللہ کے وجود کی مانند یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزر گئے۔ میرے شوہر کے پاس بے اندازہ دولت تھی جو انہیں وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بالآخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو اب رشتہ داروں نے ان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ صاحب، یہ بے اندازہ دولت کدھر جائے گی؟ اس کا وارث کون ہوگا؟ یہ ایرو غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت پر شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کرو گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھو گے؟ میرا شوہر رشتہ داروں کی یہ باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور ہنس دیتی، کہتی کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے۔ سائیں، اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، اگر معاملہ الٹا ہو تو کیا عورت بھی دوسرے مرد کا انتخاب کر سکتی ہے؟
اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی، ان کے روئیں روئیں میں بستی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ محبت کا یہ 9 لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت بن جاتا؟ ہاں، عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح مضبوط ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض مصلحت بھی بن سکتی ہے، اور کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی وجیح مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن کسی نے مجھے خبر دی کہ تیرے شوہر نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا ہو۔ میرے دل کی زمین تو ایسی جلی کہ پھر اس میں رویدگی کی امید ہی نہ رہی۔ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی؟ آخر کار مجھے بتانا پڑا۔ پھر ایک روز وہ اس دوسری عورت جو اب ان کی بیوی تھی اسے گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اسے قبول کرنا تو ناگزیر تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اسی لیے ان کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش ہو گئی۔ میری ماں نے بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کے گھر رہو اور سوتن کے ساتھ گزارا کرو، میکے آ بیٹھنے سے کچھ خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پر بوجھ بن جاؤ گی۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، تمہارا شوہر تم سے برا سلوک نہیں کرے گا۔ مرد اولاد کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں نا، اور پھر وہ تو پیسے والا ہے، یہ تو کوئی انہونی بات نہیں، مرد ایسا کرتے رہتے ہیں، کون ان سے باز پرس کر سکتا ہے۔ سوتنیں تو شہزادیوں اور ملکاہوں پر بھی پڑتی ہیں، وہ بھی تو برداشت کرتی تھی نا۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا۔ سوچا کہ اگر سوتن کو سوتن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، مرد بھی پرسکون رہے گا اور ہمارا سکون بھی تہ و بالا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی مہاجبی کو سوتن نہیں جانا، مگر وہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، بہانے بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکتی۔ رفتہ رفتہ میرے شوہر بھی لا تعلق ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں اسے برداشت کر لوں، لیکن نہ جانے مہاجبی نے کیا پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا۔ میرے شوہر نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ بھی کی، مگر میں نے صبر کیا۔ سوتن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کی اور ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے شوہر کے بچے تھے، سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، ہر وقت میرے پاس رہتے۔ وہ مجھے اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے۔ ماجبی کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ اس کے بچے مجھ سے زیادہ پیار کریں۔ وہ ان معصوموں کو بری طرح پیٹ ڈالتی۔ ایک روز مجھ سے ملنے کے لیے میرا چچا زاد بھائی ہمارے گھر آیا۔ ماں میری بہاول نگر میں تھیں اور بہت بیمار تھیں۔ وہ یہی بتانے آیا تھا۔ وہ تو مجھے اپنی سگی بہن جیسا جانتا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوتن مجھ پر ایسا برا الزام لگا دے گی۔ بلال بیچارہ بمشکل 1 منٹ بیٹھا ہوگا، اس نے ایک پیالی چائے تک نہ پی، بس ماں کی بیماری کا بتایا اور چلا گیا۔ نہ جانے مہاجبین نے کس انداز سے میرے شوہر کو یہ بات بتائی کہ اس نے مجھ سے کہا، میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تمہیں لحاظ نہیں آتا؟ وہ تمہارا چچا زاد تھا، مہاجبی کا تو نہیں تھا، پھر تم نے اس سے پردہ کیوں نہ کرایا؟ حالانکہ مہاجبی تو اس کمرے میں آئی بھی نہیں تھی جہاں ہم بیٹھے تھے۔ پھر میرے شوہر نے کہا، تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے ایسی آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل بڑی ہو جائیں گی تو کیا تمہارے ایرے غیرے رشتہ داروں کے ماتھے لگیں گی؟ میں اب تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ عورت کی شرافت پر دھبا نہ آئے یہاں پڑی تھی کہ شوہر کا گھر ہے، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے گا، ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس وقت سخت سردی تھی، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی۔
اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کر دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی، بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ مجھے بھینچ کر رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گالیاں دے کر مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کیونکہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی فوت ہو گئیں، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوتن کو منا لو اور اپنے گھر جاؤ، کیا عمر بھر ایسے ہی دربدر رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو، انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے نا، وہ مٹی کا مادھو تو نہیں ہوتی۔ آج انہوں نے یہ کہا ہے تو کل اس سے بھی برا سلوک کرتے، سو میں نے وہاں جانے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں دوبارہ بہاولپور آ گئی، ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی خانمہ برباد کرتے رہے، دل کہیں نہ لگتا تھا، کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتی تھی۔ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا تھا، سوچتی اے کاش میں خودکشی کر سکتی۔ کبھی دل کرتا کہ بال کھول کر کپڑے نوچ کر سڑکوں پر دیوانی سی پھرنے لگوں، شاید اس طرح میرے دل کو قرار آ جائے۔ پھر بھی خود پر قابو کیا اور ایک امیر زمیندار شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وقت کا کام ہے گزرتے رہنا، آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ کافی عرصے بعد ایک روز مجھے کسی نے بتایا کہ تمہاری سوتن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے، چیختی چلاتی ہے، پھر اسے پکڑ کر لایا جاتا ہے کہ گھر چلو، کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں، پھر دیواروں سے سر ٹکراتی ہے اور بال نوچتی ہے۔ اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور پاگل ماں کے بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ بیچارے کس طرح خوفزدہ اور قسم پرسی میں ہوں گے۔ وہ معصوم ماں سے محروم ہو گئے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو انہیں اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی، پر نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے ہوئے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر کو میری یاد آئی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے، کئی بار ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلا دیا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکا دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہوا ہو، مگر عزت و تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناتا جوڑ لیتی؟ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصے بعد مایوس ہو گیا۔ لگتا ہے اس نے اس پرانے گھر جا کر میرا پتہ کیا ہوگا جہاں میں پہلے کام کرتی تھی۔ وہاں باجی سے ملنے میں کبھی کبھار جاتی ہوں، انہوں نے ہی شاید یہاں کا پتہ دے دیا ہوگا۔ سننے میں آتا ہے کہ میرے شوہر کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، خود کی وجہ سے بھی اور بچوں کی وجہ سے بھی۔ توبہ کرتا ہے، سب سے کہتا ہے کہ میں نے اور مہاجبی نے زینب کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، یہ اسی کی سزا ہے جو ہم دونوں نے پائی۔ وہ بہت توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا جس میں سچی محبت بسی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں ہے نا۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا اور کھیل کر پھینک دیا تو اس کی زندگی خود بھی تماشا بن گئی۔ کبھی کبھی اس کے بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی اور سوتیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو، مگر یہ دل، اس دل کا کیا کروں؟ یہ اپنے شوہر کو معاف کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں۔
جس میں اپنے شوہر کے خلاف نفرت کا الاؤ بھڑکتا ہی رہتا ہے۔